بسم اللہ الرحمن الرحیم وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء. یہ وضو کی سنتیں چل رہی نا. نور رضا میں تو بہت سنتیں لکھی ہوئی نا, تو یہاں تو چند سنتوں کا ذکر ہے. کوشش کرو کہ نور رضا ضرور اپنے پاس رکھا کرو عبادات میں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بارے. نور رضا بڑی اچھی کتاب ہے, تو ہدایت کے ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھتے رہو. مفید و بہترین کتاب ہے. ایک تعلیم اسلام اور ایک نور رضا. تو ہدایت کے ساتھ ساتھ ہدایت اول میں نور رضا دیکھتے رہو. وضو کی سنتیں, وضو کے مستحبات, ساری چیزیں سب تو میں نہیں بتا سکتا, تو وقت کمزور ہے, کتاب پوری باقی رہے گی. میں صرف وہ مسائل بیان کروں جو کتاب کے اندر کو, ساری باتیں تو نہیں بتا سکتا, ورنہ وقت گزر جائے گا, کتاب رہ جائے گی. آپ کوشش کریں نور رضا اپنے پاس رکھے گا, اور جیسے جیسے مسائل آئیں گے آپ ساتھ ساتھ کے دیکھتے رہیں. تو سما یوسم بسم اللہ پڑھنا پھر ابتداء الوضوء, وضو کے شروع میں, یہ بھی سنت طریقے ہے. اور دلیل کیا چاہیے؟ قول علیہ السلام لا وضوء لمن لم یسمع, اس شخص کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے. ان الفاظ کو تو حدیث ہے نہیں. ثابت ہے اکثر وہ الفاظ نقل کرتے, وہ الفاظ نہیں ملیں گے, یاد رکھنا. ثابت ہے کہتے کہ وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں, حدیث کے الفاظ نقل نہیں کرتے بلکہ مفہوم نقل کرتے. اس کو تو روایت بالمعنی. ایک روایت باللفظ ہے, من وعن حدیث نقل کرنا, اور ایک روایت بالمعنی مفہوم نقل کرنا, الفاظ نقل کرنا. اکثر دیکھیں گے ہدایت کے اندر جو احادیث کے الفاظ یاد رکھنا, وہ کتب احادیث میں نہیں ملیں گے. اس لیے حافظ زیلئی اور خاص کر حافظ زینی پر حنفی ہیں, وہ صاحبدائے پہ گرفت کر لیتے ہیں کہ ان الفاظات کو حدیث نہیں. الفاظ کہ لا وضوء لمن لم یذکر اللہ, الفاظ یہ حدیث. والمراد به نفی الفضیلہ. اشکال ہو سکتا ہے کہ لا وضوء الا لا وضوء لمن لم یسمع, تو اس سے تو پتہ چلنا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے, تو سنت کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تو والمراد ہے تو اب ثابتہ فرما کہ نہیں, یہ نفی ذات کے لیے نہیں بلکہ نفی صفت فضیلت کے لیے. جو بسم اللہ نہ پڑھے نفس سے وضو تو ہو جائے گا, لیکن ثواب میں کمی واقع ہوگی. جو مطلوبہ ثواب بسم اللہ کی وجہ سے ملنے والا تھا وہ اس کو نہیں ملے گا. والمراد به نفی لا وضو نفس فضیلت. آگے صاحب دائر فرول اصح انہا مستحبۃ. امام قدوری پر رد کرتے ہیں. امام قدوری نے اس کو سنت کہا نا, کہ متن جو عبارت قدوری کی, امام قدوری نے بسم اللہ کو سنت کہا ہے, لیکن آگے صاحب دائر فرماتے والاصح انہا مستحبۃ. صحیح قول بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. وَإِن سَمَّاهَا فِي الْكِتَابِ سُنَّةً, اگرچہ کتاب یعنی قدوری میں اس کو سنت کہا, لیکن پھر بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ صاحب ہدایت نے کہا, اور حافظ زینی صاحب ہدایت پر رد کر دے. جب بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں احادیث بے شمار ہے تو آپ کیسے اس کو مستحب کہتے ہو؟ تو حافظ زینی رحمہ اللہ نے وہ امام قدوری کی تائید کر دی. تو حافظ زینی کے تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کہ سنت کہ ثابتہ کہ یہ کہنا کہ مستحب یہ محل نظر ہے. تو صحیح قول امام قدوری بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت طریقے. یہ حافظ زینی کے تحقیق, ثابتہ کے تحقیق, امام قدوری کے تحقیق. تو ثابتہ نے امام قدوری پر رد کر دے اور حافظ زینی نے صاحب ہدایت پر رد کر دے, امام قدوری کی تائید کی. لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھی جائے کوئی فرق نہیں, سنت تو مستحب ایک ہی چیز ہے, الفاظ تو فرق ہے تقریباً. تو اصح یہ یاد رکھا, اگر صاحب ہدایت نے مسئلے کے صحیح قول کے کیا ہے؟ سنت. حافظ زینی کے تحقیق وہ کہیں جاندار لگتی ہے, کیونکہ اس کے تائید بے شمار احادیث ہیں.
احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیا ہے سنت طریقے. آگے وَيُسَمِّي قبل الاستنجاء، استنجا سے بسم اللہ پڑھے، وہ بعد اس سے پہلے بھی وہ صحیح ہو. یہ صحیح قول کر کے بعض فقہاء نے فرمایا کہ قبل استنجا، بعض نے فرمایا کہ بعد الاستنجا. صحیح قول کہنے کے ہیں یہ یاد رکھنا. پہلے اکثر دیہاتوں میں سے مراد سے کیا ہیں باتوں میں جانے کے پہلے دعا اور بعد کی والی دعائیں وہ پڑھا کرے، اور وہ بھی زبان سے نہ پڑھے جو باتھ روم میں بیٹھے، وہ بھی آستے سے دل میں کیا کرے بسم اللہ پڑھے. اور وجہ یہی کہ چونکہ یہ کیا ہیں یہ متعلقات وضو میں سے نا، جب تک استنجا کو وضو کیسے ہو جائے گا؟ تو وہ بھی طہارت اور یہ بھی طہارت ہے، تو علت مشترکہ ہے طہارت، وضو بھی طہارت ہے اور استنجا بھی طہارت ہے. تو وہاں بسم اللہ تو یہاں بھی بسم اللہ، تو قبل البی اور بعد البی. نمبر 3 والسواک کو مسواک کرنا، لأنہ علیہ السلام کانا یواظب علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دوام اختیار فرمائیں اور امت کو اپنی تاکید فرمائیں. لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں لولا اشق علی امتی لامرتہم کہیں بالسواک عند کل صلاۃ. اگر یہ بات میری امت پر گرا نہیں میں ہر نماز میں کہیں ان کو مسواک کرنے کا کہہ دیتا. باقی اس کے فضائل کتب زیادہ حافظین نہیں ہم وہ تحقیق کی بنا میں، تو یہ بھی سنت طریقہ ہے. تاہم اگر کوئی نہ کرے نماز ہو جائے گا کہ ہے نامناسب ہے. ہاں آگے یہ سنت وضو ہے یا سنت صلاۃ ہے، وہ پھر احناف کے ہاں کہ سنت وضو ہے، کیونکہ وضو کا مسواک کرے اسی وضو سے جتنے نماز پڑھے ثواب مل جائے گا. اور دیگر ائمہ کے نزدیک ہے سنت صلاۃ ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر جو سعودی والے یہ ہے نا نماز شروع کرتے پہلے تو اس مسواک کرتے پھر مسواک جیب میں رکھ اللہ اکبر. ہاں یہ ان کا مذہب ہے، ان کے ہاں یہ سنت صلاۃ ہے، اور احناف کے ہاں سنت وضو کر کے مسواک کر پھر جیب میں رکھو، پھر اسی وضو جتنے چاہے نماز پڑھو. وہ وضو کریں گے پھر بھی مسواک کریں گے، نماز شروع کریں گے اس سے پہلے پھر بھی تو رگڑیں گے پھر نماز پڑھیں گے. یہ ان کا مذہب ہے، وہ چونکہ حنبلی اور مسلک کے سعودی والے. وعند فقدہ حکمت جب مسواک موجود نہ ہو یعالج بالاصبع، تو انگلیاں کے رگڑ دانتوں پر ایسے جب وہ نہ ہو، عالج یعالج انگلی دانتوں پہ رگڑنا. لأنہ علیہ السلام فعل کذالک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. براہ راست ایسی حدیث نہیں ملی براہ راست. البتہ حافظ زینی رحمہ اللہ نے بنا میں مسند احمد کے حوالے سے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن وضو کر کے اور مسواک نہیں تھی اور انگلی دانتوں میں ملتے رہے. جب وضو مکمل ہو گئے فرما کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا. تو حضرت علی کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مسواک صرف انگلیوں کے دانتوں پر آپ نے مالا. لیکن براہ راست کے سند کے ساتھ ایسے حدیث نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں دانتوں پر کے ہیں مالا. علی کا حضرت علی کا عمل نکل کے مسند احمد کے حوالے سے بنا میں کہ حضرت علی نے وضو فرمائے اس پر مسواک نہیں تھی تو انگلی دان دینا. جب وضو مکمل ہو گئے تو آخر میں فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. تو کوئی حضرت علی کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مسواک سے انگلیاں کے یہاں رگڑائیے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ سے عمل سے ثابت ہے. یہ نقل کر کے حافظ ذیلی نے ذیلی پر رد کر دیا نصب الرائے پر، کہ حافظ ذیلی نے فرمایا کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث ثابت ہو نہیں ہے. تو آگے حافظ ذیلی نے فرمایا کہ حافظ ذیلی مسند احمد کو دیکھتا تو یہ بات نہیں کہتا. حضرت علی کے عمل کو اگر دیکھ لیتا مسند احمد میں تو یہ بات نہیں کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، معالجہ ثابت نہیں ہے. حافظ ذیلی یاد رکھنا بہت بڑے محدث ہے، شیخ الحنفیت فی عصرہ، اپنے زمانے کا احناف کے بڑے شیخ اور محدث. اسے جن طلباء کو اللہ نے مالی توفیق دی وہ بنائے ضرور خریدے. بہترین شرح احادیث کی تحقیق، مسائل کے تحقیق، الفاظ کے تحقیق سب کچھ بیان کر. آج کل مکتب ہے کہ امداد پنجاب سے 16 جلدوں میں بڑی چپ کر آ گئی، 5000 تک آ جاتی. جن طلباء کو اللہ نے مالی توفیق دی یہ علم کا سمندر ہے پورا. بڑے محدث بھی یاد رکھنا
وہ ضرور خاص اور غیر راشی طلباء جن کو مالک توفیق ہے. راشی طلباء تو رکھ نہیں سکتے نا، اتنی بڑی کتاب کہاں رکھیں گے، ایک جلد تھوڑی ہے. اب یہ نہیں بعد میں اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے دے، اگر آپ ایسے مسائل دیکھنا چاہے، احادیث کے تحقیق چاہے، تو بنائے ضرور اپنے پاس رکھیں. بہترین کتاب میں وہ دیکھ کر آتا ہوں. یاد رکھیں ہدایت کی شروحات سب سے اعلیٰ اور کیا ہیں عرفہ، سب سے اعلیٰ بہترین شرح کہ محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مورخ بھی ہے، سب کچھ. تو احادیث کو بہت تحقیق کرتے ہیں. یہاں دیکھو مسواک کے بارے میں کتنے احادیث، ہر مسئلے کے بارے میں لائن لگاتے احادیث کی، پھر بتا دیتے حدیث کس نوعیت کی ہے. اگر وہ نہ ہو تو کم سے کم نصب الرائے دیکھا کر، وہ 5 جلدوں میں عام مل رہی ہے، تقریباً 1500-2000 تک آ جاتی نصب الرائے. لے فعال کذالک. نمبر 4 والمزمزہ والاستنشاق، مزمزہ کلی کرنا اور استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت ہے. لینا نبی علیہ السلام فعلہما علی المعاذ ہمیشہ. وکیفیتہما، اے میرے بھائی یہ تربت کے قصاب خانے نہیں ہے، ایسے نیچے کرو جی. پتہ ہے کہ کلاس بیٹھو گے قصاب خانے میں، ایسے نیچے کرو اس طریقے سے. وکیفیتہما ان یمزمز ثلاثا، 3 دفعہ کلی کرے. یاخذ ما لکل مرۃ، ہر دفعہ نیا پانی لے لے، ایک دفعہ نہیں پھنسو. اس لیے فرما کہ میں شوافی کو رد کرتے. امام شافعی کہاں تو نا ایک چلو 3 دفعہ کلی کرے، تھوڑا پانی لے توڑ توڑ کر کے. احناف کے ہر دفعہ نیا پانی. یاخذ مفعول معذوف الماء، پانی، لکل مرۃ ماء، اے آگے مفعول ماء جدیدہ. ثم یستنشق کذالک، اس کہ 3 دفعہ پانی لے لیں الگ الگ ناک میں پانی. اور شافعی کہاں ایک دفعہ پانی لے بس توڑ توڑ کر کے ناک میں پانی، اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی صاف کرے، اس کو ڈالے بائیں ہاتھ سے اور صاف کرے دائیں ہاتھ سے ڈالے اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے صاف کرے. یہ سب آداب وضو. اسلام واحد مذہب، اس میں ہر چیز کے ادب موجود ہے، ہر چیز کے آداب موجود ہے، کہ پیدائش سے لے کر وفات تک، دیگر اعمال کے ساتھ سے لے کر طہارت، سب کچھ. آپ دیکھیں نا فقہ کتابوں میں نا بالکل فقہا کھل کر بیان کرتے، انہیں کہ معاذ اللہ ان کا ذہن خراب تھا، ان کو باتوں مزہ آتا تھا. نہیں، امت کے آسانی کے لیے کھل کر بیان کرتے. وہ کہ ہیں مفقہ عن وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکایت کیا گیا، نقل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو. وہ مخی، دیکھو حقا یحقی، وہ مخی، اور کبھی کہ وہ مروی. حکایت یاد رکھنا یہ روایت عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مروی لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی کہ وہ محکی نا، اور کبھی کہ وہ مروی. تو مروی اور محکی یاد رکھنا، مروی استعمال ہوتا ہے الفاظ کے لیے، اور محکی استعمال ہوتا ہے فعل اور عمل کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسے رہا ہے. اور محکی من وضو ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے، یعنی صحابہ کرام نے نا ایسے عمل کے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا دیے. صحابہ نے وضو کر کے اور اسی طریقے سے، اور پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان، حضرت علی، کئی صحابہ سے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نقل ہے. تو محکی استعمال ہوتا ہے روایت فعل کے لیے، اور مروی استعمال ہوتا ہے روایت لفظ کے لیے. کبھی کہ محکی ہوں، کبھی کہ مروی ہوں. تو فعل نقل کر تو وہاں محکی استعمال ہوتا ہے حقائق کی، اور لفظ نقل کرے حدیث تو وہاں روایت مروی استعمال ہوتا ہے. والمحکی من وضوء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ حکایت کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. حضرت علی، حضرت عثمان اور کئی صحابہ کرام سے نا ثابت ہے کہ انہوں نے وضو کر کے اور اسی طریقے سے اور 3 دفعہ کے نئے پانی لے کلی کر دے
اور 3 دفعہ نیا پانی کا ناک میں پانی چڑھا اور آخر میں کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. تو محقی اور حکایت کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. اور وہ ساری احادیث پر حافظ زینی نے اور زیلی نے یہ نقل کر دینا کس کے صحابی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی نقل ثابت ہے. آگے ومسح الاذنین اور کانوں کو مسح کرنا. سر کا تو مسح گزر گیا نا, اس کو میں طریقہ بتا دوں. یہ طریقہ تو احادیث ثابت نہیں, فقہاء نے صرف اتنا لکھا ہے. جس سر کا مسح اس طرح کرے گی اتنی ادھر اور آخر پہ اسے لے کر آئے یہ سر کا مسح. اور ابھی جو آ رہا ہے کانوں کو مسح, وہ اس طرح کی جو انگوٹھی نا یہ بڑی ہوں یہ ادھر رکھے سے, پھر آگے اس انگلی سے یا اس ادھر سے ساتھ ہے یہ من جانب اللہ راستہ بنا ہوا ہے نا, یہ شہادت انگلی یہ ادھر رکھ کر ایسے لے کر آئے, قدرتی طور پر راستہ بنا ہوا ہے, لیتے رہے یہاں تک. یہ مسح کا طریقہ ہے. یہ صراحتاً احادیث ثابت نہیں ہے, البتہ کہ فقہاء نے یہ طریقہ لکھا ہے. ذرا ان کے بتاؤ کہ طریقے میں ضرور حکمت تو ہوتی ہے. تو یہ بھی سنت طریقے. وہ سنتن بیمار راس سے ثابتہ فرماتے ہیں کانوں کو مسح کرنا نیا پانی لے کی ضرورت نہیں ہے. جو سر کو مسح کر دے نا تو ہاتھ گیلے ہوں, وہی گیلے ہاتھوں سے گیلی انگلی سے کیا کرے کانوں کو مسح کرے. دوبارہ اثر میں پانی لینے کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر لے لے تو قیامت واقع نہیں ہوگی, کوئی زلزلہ نہیں آئے گا, گنجائش ہے. خلاف الشافعی سوا کس کے؟ یہ ترکیب پہلے بتا چکا ہوں. لفظ خلاف جب بھی آئے گا نا یہ مفعول مطلق بنے گا فعل معذوف کے لیے. اور امام شافعی نزدیک ما جدید کے ساتھ ہے. خلاصہ اس کا یہ امام شافعی کے نزدیک سر کے لیے الگ پانی لینا پڑے مسح کرنے کے لیے اور کانوں کے لیے الگ پانی, دوبارہ کے انگلیاں گیلی کر مسح کریں. اور احناف نے جو پہلے سے انگلیاں گیلی نا اسی سے کام چلا لے. آگے احناف کے دلیل لقول علیہ السلام, لقول یاد کہ امام شافعی کی دلیل نہیں ہے بلکہ احناف کی دلیل ہے. خلاف علیہ شافعی جملہ معترضہ بیچ میں کیا استثناء کر کے اس کو الگ کر دے. آگے احناف کی دلیل ہے کہ دوبارہ اثر نو پانی لینے کی ضرورت نہیں بلکہ جو ہاتھ پہلے سے گیلے ہیں انگلیاں پہلے سے گیلی ہیں انہیں سے کام چلا لیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں الاذنان من الراس, یہ کان بھی سر کا حصہ ہے. جب حصہ ہے تو ظاہر بات ہے نا, تو انہی پانی سے کیا کرے مسح کرے. والمراد بیان الحکم دون الخلقۃ, یہ جو حدیث ہے نا الاذنان من الراس, پیغمبر کا مقصد ہے کہ حکم میں یہ کہ کان اس سر کے حصے, حکم میں مسح میں یعنی گوئے مسح کرنے میں اس کے الگ پانی کی ضرورت نہیں بلکہ وہ جن پانیوں سے سر کو مسح کے گرے انہی سے اس کو مسح کریں. خلقت مراد ہے وہ تو سب جانتے کہ کان کیا ہے سر کے حصے, وہ تو دنیا جانتی, یہ مشاہدہ ہے, اس میں پیغمبر کے بتانے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ کان سر کے حصہ ہے, تو جو یہ تو مشاہدہ ہے, جب پہلے سے مشاہدے کو نبی کو اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ الاذنان من الراس مراد کے پیغمبر کے یہ نہیں کہ ہاں پیدائشی طور پر نا ایک کان سر کے حصہ ہے, وہ تو سب جانتے ہیں کہ کان سر کے حصہ ہے. مقصد نبی کا یہ کہ ہاں مسح کرنے میں اس کے لیے الگ پانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جن گیلے ہاتھوں سے سر کو مسح کریں انہیں گیلے ہاتھوں سے کیا کرے کانوں کو مسح کرے. امام شافعی کو رد کر دے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک کیا ہے مائے جدید ہے. وتخلیل لحیتیں, یہ سب عطف چلو شروع مرفوع ہے. سنتیں چلتی وضو کی. داڑھی کو خلال کرنا, داڑھی کے 2 قسمیں یاد رکھنا. یہ جو کتاب کے اندر یہ گنی داڑھی کے بارے میں, ایک ہے گنی داڑھی ایک ہلکی داڑھی. گنی اور ہلکی میں حد فاصل یاد رکھنا. اگر اندر تھوڑی یا اس کی چمڑی نظر آتی ہے تو وہ ہلکی ہے, اور اگر چمڑی نظر نہیں آتی تو پھر وہ گہری داڑھی ہے بڑی. تو جو ہلکی داڑھی ہوتی یاد رکھنا اس کو تو دھونا ہے, اس کو تو یہاں بات نہیں ہے.
جیسے بزرگ داڑھی پیچھے جن کے کہے چھوٹی چھوٹی داڑھی ہیں اندر سے چمڑی نظر آتی ہے تو ان کے لیے ضرورت ہو تو اندر سے دھونا پڑے گا. یہ گھنی داڑھی کے بارے میں جن اندر چمڑی نظر نہ آئے تو اس اوپر سے مسح کرنا یہ بھی سنت طریقہ ہے. وہ تخلیل لحیت لأن نبی علیہ السلام امرہ جبریل علیہ السلام بذالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے وضو کا طریقہ بتایا تو ساتھ ساتھ مسح کریں حکم ایک مسح کرو. وقیل ہو سنت عند ابی یوسف و جائز عند ابی حنیفہ و محمد. اس بارے میں ٹوٹل 4 قول ہے. ایک قول وجوب کا ہے داڑھی کو مسح کرنا واجب ہے. یہ تابعین تک سعید بن جبیر ہو ان کا قول ہے. اور دوسرا قول سنت ہے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قول ہے اور یہی امام شافعی کا مذہب بھی ہے. چوتھا قول دوسرا قول یہ مسح کرنا سنت ہے. اور تیسرا قول مستحب ہے. اور چوتھا قول جو جائز ہے نا جائز مندوب ندب کے درجے میں یہ جواز کے درجے میں وجوب سنت مستحب اور جواز. تو یہ اختلافات اپنی جگہ ان کی جو صحیح قول یاد رکھو یہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ سنت ہے کہ وہ سنت عند ابی یوسف. چنانچہ حافظ عینی رحمہ اللہ نے تحقیق کر کے اور دلائل کے بعد آخر میں فرمایا کہ نا کہ صحیح اور اصح ہیں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ داڑھی کو مسح کرنا سنت طریقہ ہے. تو لہذا امام قدوری نے ابو یوسف رحمۃ اللہ قول کے لیے ہے کہ سنت ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے یہ ہاتھ گیلی کر کے ادھر سے ڈالے ہاتھ کو گیلی کرے ادھر یہ 4 انگلیاں دائیں ہاتھ کی اور ادھر سے یہ مسئلہ ہے. سمجھ گئے طریقہ یہ ہے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں گیلی کر کے اور ادھر سے نیچے سے وکیل ہوا سنت عند ابو یوسف اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی قول بھی ہے. جائز عند ابی حنیفہ لأن سنتا آگے لأن یہ طرفین کی دلیل بتا رہے یاد رکھے. ابو یوسف کے دلیل کو ذکر نہیں کر دیا وہ تو گزر چکا نا کتاب کے اندر. اے مست ملنگ کس دنیا میں قلم کارے ہو صبر کر دوپہر کو کھانا مل جائے گا تجھے. ایسے کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہے یہ بھی بڑے فقیر بنے گا امت کی رہنمائی کرے گا. لوگ آن کے حضرت مسئلہ پوچھیں گے اس سے کہ داڑھی کا کیا حکم ہے اور حضرت یہاں کھیل رہا تھا کیا خاک جواب دے گا. پھر تحقیق کروں کون سی داڑھی چھوٹی داڑھی ہوئی بڑے بس عوام کا دماغ گھمائے گا. تو آگے دلیل ہے طرفین کی حاصل طرفین کے دلیل کا یہ ہے کہ سنت یاد رکھنا یہ فرض کی تکمیل ہے. سنت فرض کی تکمیل ہے فرض کا اکمال ہے. اب جیسے آگے آتا ہے نا انگلیوں کو خلال کرنا سنت طریقے ہیں کیونکہ انگلیوں کے اندر پانی پہنچانا کیا ہے فرض ہے نا. چاہے ہاتھ کی انگلیاں ہو یا پیر کی انگلیاں ہو تو اس میں اندر تو پانی پہنچانا فرض ہے. چونکہ کبھی انگلیاں ملی ہوئی تو لحاظ بعد میں کیا ہے اس کو خلال کہہ جاتا ہے. تو اصل چونکہ اندر پانی پہنچانا فرض ہے اس لیے بعد میں بطور تکملہ کے بطور تکمیل کے اوپر سے کیا کہا جاتا ہے مسح. اب داڑھی کے اندر پانی پہنچانا فرض نہیں ہے. جب فرض نہیں تو اوپر سے مسح کیوں کرے خیر تو ہے. یہ دلیل یار طرفین کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت یہ فرض کے تکمیل کے لیے فرض کے تکمیل کے لیے جیسے انگلیوں کے بیچ میں پانی پہنچانا فرض ہے اور جب پیر دھولے گا ہاتھ دھولے گا آخر تو کیا انگلیاں خلال کرے گا تک مزید کیا ہے
اگر جو تھوڑی سی کمی بیشی رہے گی وہ خلال سے مکمل ہو جائے. اصل اندر پانی پہنچانا فرض ہے. اب یہاں جو داڑھی کا اندر پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، جب فرض نہیں ہے تو سنت اس کی تکمیل کیسے ہو گئی؟ جب تکمیل نہیں ہے اس کی تو لہٰذا سنت نہیں، ہاں جائز ہے، کوئی کرے نہ کرے اختیاری. یہ طرفین کی دلیل کے خلاصہ. یہ طرفین کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کو، شیخین کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کو، اور صاحبین کہتے ہیں امام ابو یوسف امام محمد کو. یاد رکھنا. جیسے محدثین میں شیخین امام بخاری امام کے ہیں، مسلم میں. فقہاء میں چاروں میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک ہے شیخین. ایک احناف کے اندر یاد رکھنا شیخین امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف ہے. طرفین امام ابو حنیفہ امام محمد ہے. صاحبین امام ابو یوسف امام محمد ہے، صاحبین کہلاتے. تو طرفین کے دلیل کو خلاصہ یہ سنت تکمیل فرض کے لیے. تو پہلے فرض مکمل کو تھوڑی سا کمی بیشی رہ گئی، سنت اس کو پورا کیا جائے گا. اب وہاں خلال سنت ہے کیونکہ انگلیوں کے بیچ میں پانی پہنچانا فرض ہے. تو پھر دھو لے، ہاتھ دھو لے، آخر تو کمی بیشی کو خلال سے کام چل جائے گا. یہاں داڑھی کے اندر تک پانی پہنچانا ہے نہیں، جب پہنچانا فرض نہیں ہے تو سنت کو تکمیل کیسے ہو گئی؟ تو کیوں مسا سنت ہوگا؟ خیر تو ہے، تو لہٰذا اختیاری جائز ہے. لأن سنتا، تو یہ دلیل ابو یوسف قول کے نہیں، یاد رکھا طرفین کے قول کے دلیل ہے. لأن سنتا اکمال الفرض فی محلہ، فرض مکمل کر کے محل. اکمال سے مراد تکمیل ہے، جو کچھ کمی بیشی رہے گی اس کو کیا سنت کے ذریعے سے اس کو پورے کرنا. والداخل لیس بمحل الفرض، اور داڑھی کا اندرونی حصہ یہ کیا ہے؟ فرض نہیں. جب فرض نہیں تو اوپر سے مسح کرنا بھی فرض نہیں ہے. بخلاف کس کے؟ انگلیوں کے، کہ انگلیوں کے بیچ میں پانی پہنچانا فرض ہے. جب فرض ہے تو پہلے دو لے اس کو، آخر میں جب کمی بیشی رہ گئی ہے اس کی تکمیل، اس کا اکمال کیسے کیا جائے گا؟ خلال سے. اب یہاں چونکہ اندر پانی فرض نہیں تو اوپر سے مسح بھی سنت نہیں ہے، تکمیل ہے نہیں. جی یہ اختلافات اپنی جگہ. یاد رکھیں صحیح قول کس کا ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، جو متن گزر چکا ہے کہ سنت ہے. یہ یاد رکھیں گنی داڑھی کے بارے میں، ہاں ہلکی اور چھوٹی داڑھی کے بارے میں نہیں، وہ تو نہ ہونے کے بعد اس کو دھونا پڑے گا. اور حد فاصل یہ ہلکی اور کہ اگر چمڑی نظر آتی ہے، بعضوں کا داڑھی اگرچہ بال کیا ہیں یک دکے بال ہوتے، کوئی ادھر کے ادھر، تو وہ اندر تک پہنچانا ہے. اور بعض داڑھی بالکل گنی ہے تو پھر اوپر سے کیا کرے؟ ایسا کرے. وتخلیل الاصابع خلل يخلل، خلال انگلیوں کے بیچ کہتے ہیں ہارڈ سے. اول تو پانی پہنچانا فرض ہے، کمی بیشی کو کیا خلال سے اس کو پورا کیا جائے گا. یہ عام طور پر خاص کر جب سردی کا موسم ہو اور پانی ٹھنڈا ہو تو بہت ضروری ہے کہ کبھی انگلیاں آپس ملی ہوئی ہوتی نا، انگلیاں آپس ملی ہو اور سردی کا موسم ہو اور پانی بھی ٹھنڈا ہو تو پھر احتیاط بہت ضروری ہے. ہاں گرمی کا موسم ہو جیسے کراچی پانی گرم ہو تو آدھا وضو تو پسینہ سے ہو جاتا ہے، آدھا وضو پسینہ سے ہو جاتا ہے. بس تھوڑا سا پانی ڈالے کا ضرورت ہوتی بس. جیسے نہانے میں آدھا نہانا تو پسینہ سے ہو جاتا ہے بس. لیکن سردی کے موسم بدن خشک ہوتا ہے بالکل، پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر پانی ٹھکتا نہیں اس میں نا، نکل جاتا، تو وہاں پھر بہت احتیاط ضروری ہے. گرمی کے موسم ایسے بدن ڈھیلا ہوتا ہے، انگلی میں ڈھیلی ہوتی ہے اور پانی بھی گرم ہوتا ہے تو وہ مسئلہ نہیں اوپر خلل. تاہم یہ اس صورت میں خلال سنت ہے، یاد رکھ جب اندر پانی پہنچ چکا ہو، یاد رکھنا یہ خلال سنت ہے اس صورت میں کہ جب کہیں انگلیوں کے بیچ میں پانی پہنچ چکا ہو، بیچ والا حصہ گیلا ہو چکا ہو، تب سنت ہے. اگر پانی نہیں پہنچے تو خلال سے کام نہیں، پانی پہنچانا فرض ہے. یاد رکھنا یہ خلال اس صورت میں جو کہیں انگلیوں کے بیچ میں پانی پہنچ چکا ہو، خاص کر گرمی کا موسم ہو پانی بھی گرم ہو تو پھر پانی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ گرمی میں بدن ڈھیلا ہوتا ہے، اعضاء ڈھیلے ہوتے، اور سردی میں بدن خشک ہوتا ہے، پانی خاص کر ٹھنڈا ہو تو وہاں پانی نہیں پہنچتا تو پھر کیا کرے؟ تو جب پتہ چل گیا کہ پانی نہیں پہنچا تو یاد رکھیں خلال سے کام نہیں چلے گا بلکہ پانی پہنچانا پڑے گا. یہ تب سنت ہے جب کہ اندر پانی پہنچ چکا ہو. ہاں مزید چونکہ انگلیاں ملی ہوئی تھی نا تو معمولی سے شبہ سے رہ جاتا ہے تو اس شبہ کو ختم کر کے خلال کہہ جاتا ہے. یہ تب جب پانی پہنچ چکا ہو، جب یقین سے ہو کہ پانی پہنچا نہیں ہے تو پھر خلال سے کام نہیں چلے گا بلکہ پانی پہنچانا پڑے گا.
لقول علیہ السلام خللوا اصابعکم، آگے کہیں کہلا تو کہیں تو خللوہا نار جہنم، انگلیوں کو خلال کرو، ایسا نہ کہ جہنم کے آگ ان کو نہ چوئے، لأنہ اکمال الفرض فی محل، کیونکہ فرض کے تکمیل ہے کبھی محل میں، کیونکہ اندر تک پانی پہنچانا کیا ہے فرض ہے، اب اس کے تکمیل کے لیے مزید کیا ہوتا ہے خلال ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، یہ اس صورت میں جب پانی اندر پہنچ چکا ہو، اگر پانی نہیں پہنچا ہے، خاص جیسے کہ سردی کا موسم ہو ٹھنڈا پانی، تو پھر خلال سے کام نہیں چلے گا بلکہ اندر پانی پہنچانا پڑے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا اکثر، حج کے خلال سے تھوڑی کام چلے گا، تو اس کا تعلق پھر موسم اور علاقے سے، اکثر عام طور پر سردی کا موسم ہو بالخصوص کہ بلوچستان کا، بدن بالکل خشک ہو جاتا ہے، بالکل خشک، اور پانی بھی ٹھنڈا ہو، پانی ڈالو دوسری جگہ سے، اور اعضاء بھی کے جم جاتے بالکل، تو وہاں پر بہت احتیاط ضروری ہے۔ گرمی کا موسم ہو، پانی بھی گرم ہو، جیسے کراچی بدن سے ڈھیلا ہو جاتا ہے، اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، وہاں تو آدھا وضو تقریباً تو وضو کے پسینے سے ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا پانی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے اوپر سے، تو یہ خلال ہے، لیکن اس صورت میں ہے جب اندر پانی پہنچ چکا ہو، اگر پانی نہیں پہنچا تو پھر خلال سے کام نہیں چلے گا، اندر پانی پہنچانا پڑے گا بس۔ مصافحہ کرنے کے بعد بندہ دل پر ہاتھ رکھتا ہے، میں نے یہ سنا تھا کہ دل پر ہاتھ رکھنا صحیح نہیں ہے، یہ عرفی مسئلہ ہے، کیوں صحیح نہیں؟ جو کہتے صحیح اس کے پاس دلیل نہیں، جو کہتے صحیح نہیں اس کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ عرفی مسئلہ، یہ آداب ہے میرا، ہر علاقے کے یاد رکھنا آداب کے طریقے الگ ہوتے ہیں، یہ ادب کے طور پر لوگ کوئی مسئلہ نہیں یار، جو کہتے کہ ہاتھ رکھے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، جو کہتے ہاتھ میں دلیل کسی کے پاس نہیں، یہ عرفی مسئلہ ہے، اور آداب کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یاد رکھنا یہ ادب کا مسئلہ ہے، قباحت نہیں اس میں۔ کسی محلے میں کوئی آدمی فوت ہو جائے، محلہ کی عورت اس کے لیے قرآن خوانی کرے تو صحیح، تو کہ قرآن خوانی کا ٹھیکہ مردوں نے تھوڑی لے، عورت قرآن خوانی کر سکتی، مرد بھی کر، اختلاط ہے نا، عورتیں الگ پردے میں قرآن خوانی کے صرف اور مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، جس مرد کر سکتا ہے تو عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری بہن یا میری ماں، تو اس سے نیت کے اعتبار ہوگا، اگر نیت طلاق ہو تو طلاق بائن پڑے گا، اگر نیت زہر ہے، اگر نیت ہو تو کچھ بھی نہیں۔ منطق پڑھنا ثواب ہے یا نہیں؟ منطق ایسے ہے جیسے کہ خنزیر کو شکار کرے کتے کے ساتھ لینا، جو خنزیر کو شکار کرو کتے کو ساتھ لوگ ہے نا، بغیر کتے کا ہاتھ نہیں آتا، یا بہترین محل بنگلو بہترین شہرستان، لیکن بیت الخلاء سے کیا کرو گے، جاؤ گے کدھر؟ کیا کرو گے؟ بہترین محل ہو نا، 20 کروڑ آپ نے گھر بنائے چملے، لیکن بیت الخلاء نہیں ہے، اور سیٹ نہیں جائیں گے کدھر؟ ایسے علم منطق ضروریات میں نا، کسی خنزیر سے شیطان سے واسطہ ہو جائے پھر آپ کو منطق کام آئے گی، موٹے موٹے قواعد سیکھنا لازمی ہے، جب منطق نہیں ہے گا تو آپ عالم بھی نہیں بنو گے۔ اب بغیر منطق کا آپ تفسیر کبیر مطالعہ کرو، میں انعام دوں گا آپ کو، پھر یا روح المانی کے بعض مقامات بغیر منطق کا مطالعہ کرو، موٹے موٹے قواعد منطق لازمی، جیسے نحو کے قواعد ضروری ہے تو منطق کے قواعد بھی ضروری ہے۔